بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: امتی هذه امۃ مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ عذابها فی الدنیا الزلازل والفتن والقتل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کی کتاب پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، اللہ کی ذات اور اس کی وحدانیت پر ہمارا یقین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت نبی اور خاتم الرسول ہم تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کے ہر طریقے کو اپنی زندگی کے لیے اسوہ اور نمونہ ہم مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے اس سے ہم رکتے ہیں، جن کا حکم دیا گیا وہ ہم برابر کرتے رہتے ہیں. مجموعی طور پر پوری دنیا میں مسلمان ان بنیادی چیزوں کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے ہمیں جو ہے پورے ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. لیکن اگر ہم ایک سرسری سا جائزہ پوری دنیا کا اس وقت لے لیں تو عام طور پر مسلمان آپ کو ہر جگہ پریشان نظر آئے. کیا ہندوستان اور کیا جو ہے پڑوسی ممالک اور کیا خلیجی اور عرب ممالک اور کیا یورپین اور امریکن ممالک، پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیجئے، وہاں مسلمان آپ کو پریشان حال نظر آئیں گے، مظلوم نظر آئیں گے اور دوسروں کے دست ظلم اور استبداد کا شکار نظر آئیں گے. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں عام طور پر جو ہے لوگوں کے ذہن میں آتی رہتی ہے، عام افراد کے بھی، پڑھے لکھے کے تو آتی ہوگی، عام افراد کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نام لیوا ہے، اللہ کے رسول کے نام لیوا ہے، قرآن پر عمل ہے، سنت پر عمل ہے، سیرت پر عمل ہے، پھر دنیا میں پریشان حال کیوں ہیں؟ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے. میں آگے اس پر تفصیل سے انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. ہمارے ملک کے اندر بھی جتنی مسائل سے مسلمان ملک کی آزادی کے بعد بھی دوچار رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک تکلیف دہ واقعات ہو چکے ہیں. آپ حضرات الحمدللہ باشعور افراد ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ملک کی جب تقسیم ہوئی تھی 1947 میں، جب یہ ملک آزاد ہوا اور انگریزوں نے جس مکاری کے ساتھ، جس عیاری کے ساتھ اور جس اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی کے ساتھ ملک کا بٹوارا کیا،
اور اس کو جو ہے آبادی کے تناسب کے اعتبار سے تقسیم کیا، اور اس کے بعد نقل مکانی کا جو سلسلہ دونوں طرف سے شروع ہوا، تو اس نقل مکانی کے دوران تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ تقریباً 1 ملین لوگوں کا قتل عام ہوا ہے دونوں طرف سے۔ 10 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں، کوئی معمولی نقصان نہیں ہے۔ 10 لاکھ کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ آج دنیا میں ایسے ممالک ہیں کہ ان کی آبادی جو ہے، بعض ملک ایسے ہیں کہ ان کی پوری آبادی وہ 1 لاکھ 2 لاکھ اور 5 لاکھ پر مشتمل ہے، اور ملک کی آزادی کے وقت جو نقل مکانی ہوئی اس وقت تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے۔ تھوڑا سا آگے چلیں، آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو ریاست، ہم لوگ جس ریاست میں تھے، حیدرآباد کی ریاست، دکن کی ریاست، انگریزوں کے غلام ہم تو تھے نہیں، تو یہ جو 1948 کے اندر ریاست حیدرآباد کو ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر ضم کرنے کے لیے حکومت نے جو اقدام کیا، اور اس وقت جو ایکشن کے نام سے جو واقعہ مشہور ہے، کس قدر یعنی کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ نظام نے جب ہار مانی اس کے بعد جو ہے تو وہ سلسلہ رکا تھا، تو اس وقت 40,000 مسلمان مارے گئے تھے۔ کتنے مارے گئے تھے؟ 40,000 مسلمان۔ مراد آباد کے فسادات کو آپ دیکھ لیجئے، ایک لمبا تسلسل ہے مسلمانوں کے قتل کا، مسلمانوں کی اذیتیں دیے جانے کا۔ مراد آباد کے فسادات میں کئی ہزار مسلمان مارے گئے، بھاگلپور کے فسادات ہوئے اس میں کئی سینکڑوں جو ہے تو مسلمان مارے گئے، ہاشم پورہ فسادات کے مقدمے کا جو ابھی عدالت میں فیصلہ چل رہا تھا، اور آپ نے اخبارات کی سرخیاں بھی دیکھی ہوگی، اس میں کئی 100 مسلمان مارے گئے۔ اور حال میں گجرات کے جو فسادات ہوئے تھے، تقریباً 3,000 مسلمانوں کی جو ہے تو قتل کر دیا گیا۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ملک کی آزادی کے بعد سے مسلسل مسلمانوں کی قتل کشی، مسلمانوں کی نسل کشی، اور ان کو ختم کیے جانے کا، ان کو پریشان کیے جانے کا، بے قصور ان کی پکڑ دھکڑ کا، اور ان کے اوپر الزامات دھرنے کا جو سلسلہ چالو ہے، کنٹینیو چالو ہے، لیکن کیا ان واقعات میں سے کوئی ایک واقعے کی بھی کسک کبھی آپ اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں؟ وقت ہر چیز کا مداوع کر دیتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتے چلے گئے وہ واقعات بھی ذہن سے مندمل ہوتے چلے گئے۔ لیکن ہندوستان کی تاریخ میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ قتل دوسرے واقعات میں ہو چکے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ نقصان دوسرے واقعات اور حادثات اور دوسرے مسائل میں مسلمانوں کا ہو چکا ہے، لیکن مسلمانوں نے ان واقعات کو یاد نہیں رکھا۔ جبکہ بابری مسجد کا جو واقعہ تھا، وہ واقعہ ایسا ہے جو ہر آنے والے سال مسلمانوں کے زخموں کو تازہ اور ہرا کر دیتا ہے۔ گجرات کے فسادات ذہن میں نہیں آتے عام طور پر، بھاگلپور اور مراد آباد کے فسادات ذہنوں میں نہیں آتے ہیں، ملک کی آزادی کے وقت لاکھوں لوگوں کا قتل عام وہ ذہنوں میں تازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب کبھی 6 دسمبر اور دسمبر کا مہینہ آتا ہے، مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر بابری مسجد کی کسک جو ہے وہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بھئی اتنے سارے مسائل ملک کے اندر ہو چکے ہیں، اور ملک کے سے بڑھ کر اگر تھوڑا سا دائرہ بڑھا دے تو پوری دنیا کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، اور مشرقی پاکستان جب تقسیم ہوا تھا اس وقت کے واقعات، اور ابھی جو موجودہ حالات سیاست کے، اس فلسطین کے ہیں، کسی کی کسک محسوس نہیں ہو۔ بابری مسجد کا مسئلہ آتے ہی مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک کسک، ایک چبھن، ایک درد، ایک سوز پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بابری مسجد، اس ملک کے اندر بابری مسجد کا مسئلہ صرف ایک مسجد کی شہادت کا مسئلہ نہیں ہے کہ مسلمان اس کی تعمیر کے لیے آواز بلند کر رہے ہو، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بابری مسجد کا مسئلہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے مذہبی تشخص اور ان کی جو ہے دستوری حقوق کی حفاظت کی علامت بن چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والے سال یہ زخم جو ہے زیادہ سے زیادہ ہرا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ جو واقعات ہوئے، نقل مکانی کے ہوئے، فسادات ہوئے، بہرحال غلط ہے، اس کی بہت ساری جو ہے تو تاریخ ہے، اس پر الگ بات ہو سکتی ہے،
لیکن بابری مسجد کا جو معاملہ ہے، مسجد اللہ کا شعار ہے، ظاہر سی بات ہے نا، اسلام کے اندر کچھ شعائرات ہیں، اور شاعر جو ہوتے ہیں مذہب اسلام کے اندر، ان شعائر کی حفاظت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا اور اس کو برابر جاری رکھنا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور مسجد یہ شعار میں سے ہے، اسلام کے اذان مسجد کے شعائر میں سے ہے، قربانی کرنا ایمان کے شعائر میں سے ہے، عیدگاہ ایمان کے شعائر میں سے ہے، تو یہ مسجد کس میں سے ہے؟ ایمان کے اور اسلام کے شعائرات میں سے ہے، اور اس کی حفاظت، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مسجد کو ڈھا دیا گیا، مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ایک اہم ترین شعار کو ڈھا دیا گیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد کا جو مقام اسلام نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ بھئی ایک مسلمان کے جسم کے اندر، بلکہ مسلمان ہی نہیں، ایک عام انسان کے جسم کے اندر دل کی کا جو مقام ہوتا ہے، دل کی جو اہمیت ہوتی ہے، وہی اسلام کے اندر مسجد کی اہمیت۔ دل جب تک صحیح سالم ہے، وہ اپنا برابر کام کر رہا ہے، فنکشننگ برابر چل رہی ہے، اس وقت تک انسانی جسم جو ہے حرکت میں ہے۔ یہی حال انسانی اور مسلمان معاشرے کے اندر مسجد کا ہے کہ جب تک مسجد کا مقام باقی ہے اور مسلمانوں کا مسجد سے ربط جو ہے جڑا ہوا ہے، اور مسلمان مسجد کو اس کے شعار کا مقام برابر دے رہے ہیں، اس وقت تک ایک مسلمان معاشرہ اسلامی نہج پر قائم رہ سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہر آنے والے 6 دسمبر کے وقت میں مسجد جو ہے یہ زخم تازہ ہو جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی غیر مانوس مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ ملک کے کسی بھی انسان کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ملک کے، ہندوستان کے کسی بھی انسان کے لیے یہ مسئلہ کوئی غیر مانوس مسئلہ نہیں ہے۔ ہر شخص اس مسئلے سے واقف ہے، ہر شخص، اور خاص طور پر مسلمان جو ہے، بھارت کے مسلمان اس مسئلے سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس کو شہید کیا گیا، اور جبری شہید کیا گیا، دن دہاڑے اس کو شہید کیا گیا ہے۔ مختصر سی اس کی تاریخ عام طور پر ہر سال آپ سنتے ہوں گے، لیکن کیا اس کا پس منظر ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ بابری مسجد جو ہے اس کی تعمیر، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بابری مسجد ہے تو بابر نے اس کی تعمیر کی ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بابر نے اس کی تعمیر نہیں کی ہے، بلکہ بابر کے عہد میں، بابر کے دور میں 1528 عیسوی میں، کبھی 1528 عیسوی میں بابر کے ایک وزیر نے، میر باقی اصفہانی جس کا نام تھا، اس نے یہ مسجد ایودھیا میں تعمیر کی تھی۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ بابر کا اپنی پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی کبھی ایودھیا جانا نہیں ہوا ہے۔ یہ جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ بابری مسجد کو جو ہے رام مندر کو ڈھا کر تعمیر کیا گیا تھا، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک مفروضہ ہے جس کو پیش کر کے جو ہے مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو بابری مسجد کو تعمیر کرنے والا میر باقی اصفہانی ہے، جس نے 1528 عیسوی کے اندر اس مسجد کو تعمیر کیا تھا، اور 1528 سے لے کر آپ کو بتا دوں کہ 1856 عیسوی تک کتنے 100 سال ہو رہے ہیں؟ 200-250 سال ہو رہے ہیں۔ اس پورے عرصے کے دوران 1528 سے لے کر 1856 تک وہاں پر کبھی کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوا، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا کہ بھئی یہ بابری مسجد جو ہے وہ رام مندر کو ڈھا کر بنائی گئی تھی، تعمیر کی گئی تھی، پہلے یہاں پر رام مندر تھی، یہ یہاں پر رام جنم بھومی ہے اور اس کا استھان ہے، رام یہاں پیدا ہوئے تھے، ایسا کوئی مسئلہ 1528 سے لے کر 1856 تک پیدا ہی نہیں ہوا، پیدا ہوا ہی نہیں۔ اس کے بعد یہ مسئلہ اٹھا نوابین اودھ کے دور میں، اودھ کے جو نواب تھے ان لوگوں کے دور میں 1856 کے بعد یہ مسئلہ اٹھا، اور اس وقت کے جو نواب تھے ان لوگوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اسلام تو رواداری کی تعلیم دیتا ہے نا، کہ ایک دوسرے کا خیال، دوسرے مذاہب والوں کا بھی احترام، ان لوگوں نے رواداری کا خیال کرتے ہوئے بابری مسجد سے متصل ایک جگہ جو ہے
ہندوؤں کو الاٹ کر دی، کیونکہ بھائی آپ بھی اب چاہتے ہیں یہاں پر عبادت کر سکتے ہیں، اور وہاں پر ایک چبوترا بنا دیا گیا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی غلطی کبھی کبھی جو ہے اس کا نقصان بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی رہتی ہے، آدمی اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ یہ معمولی بات ہے، آدمی سمجھتا ہے بہت معمولی ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ تو وہ لمحوں کی خطا تھی، رواداری کے اندر بابری مسجد سے متصل ایک جگہ جو ہے الاٹ کر دی نوابین اودھ نے کہ بھئی وہاں پر آپ لوگ بھی جو ہے اپنی عبادت کر سکتے ہو۔ اور ویسے تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں اکبر اور بابر ان لوگوں کے بارے میں عام طور پر معروف ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ دیندار لوگ نہیں تھے، بلکہ بہت زیادہ جو ہے سیکولر مائنڈ کے اور روادار مائنڈ کے تھے، اور انہوں نے جو ہے اپنے دور میں وہ بہت سارے کام کیے جس کو آج ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال وہاں ایک جگہ الاٹ کی گئی اور انہوں نے ایک چبوترا وہاں پر بنا لیا جس کے اوپر رام کی ایک مورتی جو ہے، بھگوان رام کی جو ہے ایک مورتی وہاں پر نصب کر دی گئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پہلا کیس بابری مسجد کے سلسلے میں جو کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا وہ تھا 1885، 24 دسمبر 1885 میں اس چبوترے کی دیکھ بھال کے لیے جو پجاری متعین تھے انہوں نے اس وقت کی جو ہے فیض آباد کے کورٹ کے اندر یہ معاملہ پیش کیا کہ چونکہ مسجد سے متصل ایک چبوترا ہے جس پر رام کا جو ہے مجسمہ نصب ہے، اور یہاں پر بہت سے زائرین آتے ہیں، بہت سے جو ہے شردھالو آتے ہیں، اور وہ یہاں پر آ کر جو ہے پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں، درشن کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ یہاں صرف ایک چبوترا ہے اور اس کے اوپر بھگوان کی مورتی نصب ہے، چبوترے کے اوپر کوئی چھت نہیں ہے، کوئی شیڈ نہیں ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، آنے والے لوگوں کو، زائرین کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے اس کیا کہیں گے پجاری نے، اس پجاری نے مجسٹریٹ کے اندر یہ درخواست دائر کی کہ ان آنے والوں کا خیال کرنے کے لیے یہاں پر ایک شیڈ لگانے کی اجازت دی جائے۔ یہ پہلا کیس تھا بابری مسجد کی تاریخ میں 24 دسمبر 1885، اور اس کورٹ کے جو مجسٹریٹ تھے ہری کشن ان کا نام تھا، وہ بھی برہمن تھے، ذات کے برہمن ہیں، ہری کشن ان کا نام ہے۔ ان کی عدالت میں جب یہ درخواست دائر کی گئی کہ ایک شیڈ یہاں پر ڈالنے کی اجازت دی جائے تاکہ دھوپ، بارش، سردی، گرمی سے جو ہے حفاظت ہو سکے، تو اس جج نے، ہری کشن نے جو خود برہمن ہے، یہ کہا کہ کیونکہ اس چبوترے سے متصل ایک عبادت گاہ ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، مسجد ہے، اور مسجد کے اندر مسلسل جو ہے مستقل عبادت ہوتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر شیڈ ڈالنے کی اجازت دیں گے تو پھر اس کے بعد یہ ایک مندر کی شکل اختیار کر لے گا، اور پھر جب مندر کی شکل اختیار کر لے گا تو پھر وہاں پر بھجن کیرتن بھی ہوگا، ناقوس بھی بجیں گے، گھنٹیاں بھی بجے گی، اور اس کی وجہ سے یہ جو نمازی جو آنے والے ہیں ان کو ڈسٹربنس ہوگا، ان لوگوں کو جو ہے اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوگا، اس لیے ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، اور اس مجسٹریٹ نے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ دن یہیں گزر گئے، لیکن ان پجاری صاحب نے جو ہے اس درخواست کو پھر اگلی جو ہے ہائی عدالت میں جو ہے داخل کیا، اور اتفاق سے اس کا جج جو تھا وہ ایک انگریز تھا۔ یہ جو مسئلہ ہے بابری مسجد کا، رام مندر کا، دراصل یہ پیدا کیا گیا انگریزوں ہی کی طرف سے ہے۔ یہ لوگ یہاں پر جب آئے، آپ جانتے ہیں، بارہا اس بات کو سن چکے ہیں کہ یہ لوگ توڑو اور حکومت کرو کے اصول کو اپنائے ہوئے تھے۔ ملک کے اندر بھی آئے تو منافرت پھیلا کر، نفاق پھیلا کر ان لوگوں نے اپنے وجود کو مستحکم کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جب درخواست دائر کی گئی
اور انگریز مجسٹریٹ نے اس درخواست کو جب اپنے ہاتھ میں لیا تو پہلی مرتبہ اس نے یہ شوشہ چھوڑا. تاریخ کے اندر، پوری بابری مسجد کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ جو شوشہ چھوڑا گیا وہ اس انگریز جج کا تھا. اس نے یہ کہا کہ یہ کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہ یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یہ نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ رام کی جنم بھومی ہے اور یہاں پر رام پیدا ہوئے تھے، ایسا کہا جاتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہلے سے جو ہے ایک مسجد ہے اس لیے ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. اس نے بھی اجازت نہیں دی، لیکن یہ شوشہ ضرور چھوڑ دیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر رام پیدا ہوئے تھے. تو یہ جو بابری مسجد کی تاریخ ہے، اس تاریخ کے اندر جو ہے یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ انگریز کی طرف سے کہا گیا. لیکن بہرحال یہ کوششیں ہوئی، مسترد ہو گئی. اس کے بعد بھی یہ مسجد جو ہے برابر آباد رہی، اس کے اندر 5 وقتہ نمازیں ہوتی رہی. 1949 تک، 1949 تک اس مسجد کے اندر برابر عبادت ہوتی رہی. 1949 تک برابر جو ہے اس مسجد میں عبادت ہوتی رہی. 1949 کے اندر کچھ شرپسندوں نے، کچھ شرپسند عناصر نے، اور اس میں جو ہے اس وقت کے فیض آباد کے جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے کے نائر، اور اسی طرح گورکھپور کے جو مٹھ کے کچھ ذمہ دار تھے وہ، اور کچھ لوگوں نے مل کر جو ہے راتوں رات وہاں پر جو پولیس تعینات تھا، ایک پولیس وہاں باضابطہ جو ہے متعین کیا گیا تھا، اس کی موجودگی میں وہاں پر مورتیاں رکھ دی گئی. اور دوسرے دن صبح میں جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آئے تو یہ کہا گیا کہ یہاں پر مورتیاں رکھ دی گئی، فسادات ہو سکتے اس لیے ابھی اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر کسی طریقے سے حکومت نے سپریم کورٹ کے ذریعے سے وہاں پر تالا لگوا دیا. اس کے بعد یہ لوگوں نے کوشش کی، عدالت کے اندر یہ جو ہے تو اندیا پیش کیا کہ وہاں چونکہ مورتیاں رکھی ہوئی ہیں اس لیے ہم کو پوجا کی اجازت دی جائے. ان کو پوجا کی اجازت دے دی گئی، مسلمانوں کا داخلہ منع کر دیا گیا. یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے جس کو میں نے مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا. لمبی چوڑی تاریخ نہیں ہے. اس کے اندر جو مقدمات مسلمانوں کی طرف سے دائر کیے گئے اور کون کون لوگ فریق بنے، ابھی اس وقت کون کون لوگ فریق ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت علماء ہے، سنی وقف بورڈ ہے، شیعہ وقف بورڈ ہے، یہ ایک الگ تاریخ ہے. مجھے اس تاریخ پر روشنی نہیں ڈالنا ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا. میں نے جو شروع میں ایک بات کی کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و عناد اور ظلم و استبداد اور جبر و استبداد کی ایک مسلسل تاریخ چلی آ رہی ہے. مسلمانوں نے ہر تاریخ کا سامنا کیا، اس کو برداشت کیا، اور وقت نے اس کا مداوا بھی کر دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ مسلمان ان کے زخموں کو بھول گئے. لیکن بابری مسجد کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہر نئے سال اس کا زخم اور زیادہ گہرا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بابری مسجد قانون کو، دستور کو، اور سارے جو اصول اور قوانین ہو سکتے ہیں ان تمام اصول و قوانین کو بالائے طاق رکھ کر، اس کو پیچھے چھوڑ کر دن دہاڑے اس کو شہید کر دیا گیا. دن دہاڑے شہید کر دیا گیا نظروں کے سامنے، اور لاکھوں کا مجمع وہاں پہنچا ہے. آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ ان ساری چیزوں سے واقف نہیں ہے، حالات سے واقف نہیں ہے. صرف 6 دسمبر آتا ہے تو سن لیتے ہیں کہ بابری مسجد جو ہے 1992 میں 6 دسمبر کے دن شہید کر دی گئی. طاقت کے بوتے پر شہید کر دیا گیا، اور اس کو جو ہے مسمار کر دیا گیا. اس کے اندر جو ہے مندر کو مورتیاں بٹھا کر وہاں پر پوجا کی اجازت دے دی گئی. یہ ساری چیزیں طاقت کے بوتے پر ہو رہی. اور اس کے بعد مزید اور ایک کام ان شر پسند عناصر نے اور مخصوص ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے اور مخصوص آئیڈیالوجی کے لوگوں نے ایک کام یہ کیا کہ مسلمانوں کی صف بندی کے اندر انتشار پیدا کر کے اس مسئلے کو بہت زیادہ کمزور کر دیا جائے. اس لیے انہوں نے شوشہ کیا چھوڑا؟ شوشہ یہ چھوڑا کہ یہ جو مسجد ہے یہ بابر نے بنائی تھی، اور بابر شیعہ تھا، اس لیے یہ مسجد شیعہ ہے، اور مسلمان جو سنی ہے اس میں آواز نہیں اٹھانا. یہ مسلمانوں کی صف بندی کے اندر انتشار پیدا کرنے کی ان مخصوص آئیڈیالوجی کے لوگوں کی ایک کوشش ہے جس کو وہ لوگ مستقل کرتے چلے آ رہے ہیں.
اور اس کے بعد پھر شیعہ وقف بورڈ سامنے آیا اور اس نے جو ہے تو عدالت کے اندر عرضی داخل کی اور انہوں نے اپنے طور پر یہ کہنا شروع کیا کہ بابری مسجد چونکہ بابر نے بنائی تھی اور وہ شیعہ وقف بورڈ کی جگہ ہے، اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ لوگ مندر بنا دیں اور مندر کی جگہ ہم کو کوئی دوسری جگہ دے کر وہاں پر مسجد بنا کر دے دی جائے۔ یہ دراصل شیعہ وقف بورڈ اور دوسرے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بہت گہری سازش ہے جس کا یہ شکار ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا اور جمعیت علماء ہند کا یہ ایک متفقہ جو ہے یہاں پر اس ملک کے اندر یہ بنا ہوا اصول ہے کہ مسجد وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے اور اللہ کا گھر وہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی شخص اللہ کے گھر کو اور اس کے لیے وقف کی گئی جگہ کو، صرف اللہ کا گھر مسجد ہی نہیں بلکہ جو جگہ وقف کر دی گئی اسی کو کسی کو سرنڈر کرنے کا، کسی کو ہبہ دینے کا اور کسی کی دوسری عبادت کرنے کے لیے اجازت دینے کا حق کسی اور کو نہیں ہے، کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ تو ان لوگوں نے جو ہے اس طریقے سے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے شیعہ وقف بورڈ کو کھڑا کیا اور انہوں نے اس مسئلے میں یہ آواز اٹھائی اور یہ لوگ نعرے لگا رہے۔ بہت سے لوگ اور بھی جو ہے کھڑے ہو گئے، ان کے ذہنوں میں جو بھی مسئلے تھے ہوں، لیکن یہ بات ہم مسلمان یہاں پر یہ بات صاف طور پر ذہن میں رکھ لیں۔ انہوں نے مسجد توڑا، طاقت کے بوتے پر انہوں نے مسجد کو توڑا ہے، طاقت کے نشے میں سرشار ہو کر وہ مسجد کو شہید کیا گیا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، کمزور ہیں، اس لیے ہم کمزور ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسجد لے لو اور اس کی جگہ جو ہے مندر تعمیر کر لو اور اس کی جگہ پر ہم کو کوئی دوسری جگہ دے دو جہاں پر ہم جو ہے عبادت کے لیے اپنی مسجد قائم کریں گے۔ ایسا حق کسی کو بھی نہیں۔ اگر یہ کام کیا گیا تو اس کی جگہ پر پھر بہت ساری چیزیں ہو۔ بابری مسجد جو شہید کی گئی، آپ مجھے بتائیے ملک میں کتنی مساجد غیر آباد ہیں؟ ایک دو نہیں، سینکڑوں مساجد اس وقت ہمارے ملک کے اندر غیر آباد ہے، جن کو استبلوں میں تبدیل کر دیا گیا، جس کو سرکاری اور گورنمنٹ دفاتر کے اندر اور ڈپارٹمنٹس کے اندر تبدیل کر دیا گیا، وہاں پر آفیسز چل رہے ہیں مساجد کے اندر، لیکن ہم اس کے بارے میں اتنا یہ نہیں آواز اٹھاتے۔ اس کے بارے میں آواز اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے طاقت کے بوتے پر اس کو جو ہے شہید کیا اور ہم سے مطالبہ کر رہے کہ اس سے دستبردار ہو جائے۔ خبردار، ایک مسلمان بھی اللہ کے گھر سے اور اللہ کے نام پر وقف کی گئی جگہ سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اور کسی مسلمان کو چاہے وہ اس وقف کا متولی ہی کیوں نہ ہو، اس جگہ کو کسی اور کو دینے، ہبہ کرنے، صدقہ ہدیہ کرنے یا وہاں پر کوئی اور کام کرنے کی اجازت دینے کا وہ مجاز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بابری مسجد جو تعمیر کی گئی، رام مندر کو ڈھا کر جو ہے وہاں پر مسجد تعمیر کی گئی، تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ رام کی تاریخی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس ملک کے بڑے بڑے جو اسکالرس ہیں، ہندو اسکالرس اور ہسٹورین، وہ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رام کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ ہندوؤں کے اندر جو ہے 4 یوگ وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں، ست یوگ، وتیاتر یوگ اور کل یوگ اور ایک کوئی یوگ ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ ہر یوگ ان کا جو ہوتا ہے وہ لاکھوں سال پر مشتمل ہوتا ہے۔ ست یوگ جو ہے جس کے اندر صرف خیر ہی خیر، وہ کئی لاکھ سال تک وہ سال چلتا رہا، وہ یوگ چلتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے وتیاتر یوگ چلا، وہ کئی لاکھ سالوں پر مشتمل تھا، اور اس یوگ کے اندر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رام پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور یوگ گزرا ہے جو کئی لاکھ سالوں پر مشتمل تھا، اور اب ان کے عقیدے کے مطابق کل یوگ چل رہا ہے، کل یوگ چل رہا ہے۔ اب جب یہ کل یوگ ختم ہو جائے گا، اس کی مدت کیا رہے گی ان کو بھی نہیں پتا ہے۔ جب یہ کل یوگ ختم ہو جائے گا تو پھر سے جو ہے تو ست یوگ آئے گا۔ اب بتائیے کہ یہ یوگ جو ہے ان کے عقیدے کے اعتبار سے کئی لاکھ سال پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے کا جو یوگ تھا وہ کئی لاکھ سالوں پر مشتمل، اور رام اس میں پیدا ہوئے تھے، ان کی کوئی تاریخ جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ بتائیے کہ اگر ان کی کوئی تاریخی حقیقت ہوتی تو کچھ تو آثار باقی ہوتے، کچھ تو نشانات باقی ہوتے۔ آج یہاں پر مسلمانوں نے حکومت کر کے گئی تو آپ کے سامنے ان کے پورے آثار اور نشانات باقی ہیں۔
لال قلعہ ہے، تاج محل ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن اگر آپ ہندو مذہب کی تاریخ پڑھ لیجئے، کوئی ایک تو اثر جو ہے، کوئی ایک تو نشان رام کے وقت کا مل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر کوئی مندر کا وجود ہی نہیں تھا، اس لیے کہ رام کی کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے، اس کو ہندو اسکالرز تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ جو شوشہ چھوڑا گیا انگریزوں کی طرف سے کہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ رام پیدا ہوئے تھے، اور اس کو بہانہ بنا کر اس مسئلے کو ایشو بنایا گیا، اور اس طریقے سے اودھ کے نوابوں کو جو ہے وہاں سے برطرف کیا گیا اور اس علاقے کو اپنی حکومت میں داخل کیا گیا، اور ملک آزاد ہونے کے بعد یہاں کے شر پسند عناصر نے جو ہے ملک کو تقسیم کرنے والی ذہنیت نے اس مدعے کو اٹھا لیا، اور یہ چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کسی بھی جگہ پر، ایسی جگہ پر جو ناجائز ہے، جو سرکار کی ہے یا کسی غیر معروف شخص کی ہے جس کا کوئی مالک پتہ نہیں ہے، وہاں پر مسلمان مسجد تعمیر ہی نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، شریعت کا قانون ہے کہ مسجد جو ہے کسی کے قبضے کی اگر زمین ہے وہاں پر تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اگر وہاں پر تعمیر کی جائے گی تو نمازیں اگر ادا کی جائے گی، نماز فرض تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہاں پر نماز پڑھنا گناہ ہوگا اور نماز پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ اگر کسی غیر کی جگہ پر، کسی سرکاری جگہ پر، کسی نامعلوم جگہ پر مسلمان مسجد ایک تو تعمیر نہیں کر سکتا، اگر وہاں پر تعمیر کر دی گئی تو نماز فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن گنہگار ہو گئے نماز پڑھنے والے۔ اتنی واضح تعلیمات کے بعد کیا مجھے بتائیے کہ بابر کے جس دور میں مسجد تعمیر کی گئی تھی، کیا علماء کا قہر پڑا ہوا تھا؟ کیا علماء نے ان کو مسائل نہیں بتائیں؟ تو یہ ایک جھوٹ ہے جس کو پھیلا کر یہ دعویٰ کیا گیا کہ بابری مسجد جو ہے رام مندر کو توڑ کر بنائی گئی، اور اس کے بہانے کے اوپر جو ہے مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ آپ جانتے نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آپ نے ہجرت فرمایا اور مدینہ میں آپ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ مسجد کی تعمیر کا کیا تھا۔ آپ کی جو اونٹنی تھی وہ اونٹنی ایک لقدق صحرا کے درمیان جہاں کوئی مکان نہیں تھے وہاں پر مدینے میں پہنچ کر بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد اٹھی اور اٹھ کر 2 چکر لگائی اس میدان کی اور آ کر پھر بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے آپ کی اونٹنی ایک میدان میں پہنچ کر بیٹھ گئی، بیٹھ کر اٹھنے کے بعد اس میدان کا ایک راؤنڈ لگایا اور پھر بیٹھ گئی، اور اس کے بعد اٹھ کر اس اونٹنی نے جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے بیٹھا۔ تو یہ جو جگہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ جگہ کس کی ہے؟ معلوم ہوا کہ 2 یتیم بچوں کی ہے، سہل اور سہیل ان کا نام تھا، 2 یتیم بچوں کی وہ جگہ ہیں۔ آپ نے وہ یتیم بچے ہیں، ان کا کوئی جو ہے والد ان کے فوت ہو چکے ہیں، اور چچا یا تایا کی جو ہے زیر نگرانی وہ پرورش پا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چاچا کے ساتھ، ان کے ذمہ داروں کے ساتھ ان یتیم بچوں کو بلایا، تنہا نہیں بلایا، ان کے ذمہ داروں کے ساتھ ان یتیم بچوں کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ ہم یہاں پر مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی قیمت لے لو۔ ان بچوں نے اور ان بچوں کے سرپرستوں نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے رسول اس سے بڑھ کر ہماری کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں پر مسجد تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ خوشی سے تعمیر کر دیجئے، ہم اپنے طور پر دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے وہ مسجد کو ایسے نہیں لیا کیونکہ وہ یتیم بچے ہیں، ان کی آگے چل کر مستقبل میں کفالت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور غیر کی زمین پر مسجد اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے یہ میرے اور آپ کے آقا کو گوارا نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے، اور آپ نے اس وقت مارکیٹ کے اندر اس زمین کا جو ویلیو تھا اور اس زمین کی جو قیمت تھی اس سے کئی گنا زیادہ قیمت حضرت ابوبکر کے ذریعے سے ان بچوں کو دلوایا، اور اس کے بعد آپ نے وہاں مسجد تعمیر کی۔ اور آپ کا یہ عمل پوری دنیا کے اندر، پوری انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں نے جہاں بھی مسجدیں تعمیر کی کبھی بھی جو ہے اس موقف سے، کبھی بھی اس اصول سے ہٹ کر نہیں تعمیر کی، اور اگر کبھی انجانے میں، بے خبری میں کوئی ایسی جگہ مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر استعمال میں آ گئی تو مسجد کے ذمہ داروں نے اس کی قیمتیں بعد میں ادا کی کہ آپ نے کھڑے ہو کر یہاں پر جو ہے آپ نے یہاں پر چندہ دے کر یہاں کے مسجد کے حصے کا جو ہے قیمت ادا نہیں کی، آپ حضرات نے خود ادا کی۔ حالانکہ مسجد کی جگہ تھی، لیکن دعویٰ کیا گیا
تو اس کی قیمت جمع کر کے ادا کی گئی، لیکن مسلمانوں نے گوارا نہیں کیا کہ مسجد میں داخل ہو چکی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ یہ جھوٹا جو ہے ایک الزام لگا کر کہ مسجد کو، مندر کو ڈھا کر بنایا گیا تھا، مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے سارے جو ہے زخموں کو بھلا دیا، لیکن مسجد کے زخم کو کبھی بھی بھول نہیں سکتے۔ لیکن اس کے بعد میں آج آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اس ملک کے اندر کمزور ہے، فسطائی طاقتیں اور مسلمانوں کا برا چاہنے والے اسلام دشمن عناصر اور مخصوص آئیڈیالوجی کے لوگ حکومتوں کے اوپر قابض ہیں، اور وہ اس بات کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ اپنی حکومت کو جاری رکھنے کے لیے اور آئندہ بھی اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر کوئی جو ہے شر پیدا کیا جائے اور مندر تعمیر کی جائے اور اس کے ذریعے سے جو ہے اپنی حکومت کو برقرار رکھا جائے۔ ہم کتنے ہی کمزور ہو جائے، یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ ہم کتنے ہی کمزور ہو جائے، ہم اپنے اللہ کے جتنے شعائر ہیں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ مسجد اسلام کا شعار ہے، اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اوقاف جو اللہ کے نام پر وقف کی گئی جگہ ہیں، ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ آپ نے طاقت کے بوتے پر مسجد کو شہید کیا ہے، تو طاقت کے بوتے پر تو آپ ہم سے جو ہے وہ جگہ لے سکتے ہو، طاقت کے بوتے پر آپ وہاں پر رام مندر تعمیر کر سکتے ہو، لیکن ایک مسلمان کبھی بھی اس زمین سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے اور ہم اس سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ اپنے نسلوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، نوجوان نسل جو 1992 کے وقت چھوٹے تھے، باشعور نہیں تھے، پورے پس منظر سے واقف نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے۔ ہر ایمان کا جو ہے یہ تقاضا ہے کہ کم از کم اس کا عزم ہونا چاہیے۔ اگر اس کا عزم اور اس کا احساس بھی ختم ہو جائے تو مسلمانی کہاں باقی رہے گی؟ مسلمانی باقی رہیں گے تو اس کے لیے کیا کریں گے کہ اس کے لیے سب سے پہلا کام میں اپنی ناقص فہم کے مطابق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد کے مسئلے کو سپریم کورٹ کے اندر جو تنظیمیں جو ہے پیروی کر رہی ہے، نمبر 1 پر ہے مسلم پرسنل لا بورڈ اور نمبر 2 پر ہے جمعیت علماء ہند۔ یہ لوگ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بابری مسجد کو ان لوگوں نے جو ہے عدالت کے اندر اس کی پیروی کر رکھی ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء کا یہ متحدہ منشور ہے کہ بابری مسجد یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ہم اس سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے اور اس کی زمین کو کسی کو ہبہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کو عبادت کے لیے دیا نہیں جا سکتا، اور ہم اس سلسلے میں عدالت کا جو فیصلہ ہوگا عدالت کے فیصلے ہی کو قبول کریں گے۔ مسجد سے باہر، عدالت سے باہر بیٹھ کر کسی بھی نشست کے لیے ہم تیار نہیں۔ یہ بات یہاں سے ذہن میں رہے کہ مسلمان مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء کا جو عندیہ ہے کہ بابری مسجد کے سلسلے میں عدالت کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے، اس سے باہر کسی فیصلے پر ہم رضامند نہیں ہیں اور اسی کے اوپر ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ دوسری بات کہ یہ تو تنظیمیں کر رہی ہے، ان تنظیموں کو تقویت پہنچانے کا کام کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا ایک ہیرنگ کی فیس کیا ہوتی ہے۔ مسلم پرسنل لا کے احباب، جمعیت علماء کے احباب جو رات دن ایک کر کے مسلمانوں کے سنگین مسائل کو عدالتوں میں اور حکومتوں کے سامنے نمائندگی کر رہے ہیں، کیا اس کے لیے ان کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی؟ ان کی تقویت کا کام کریں۔ اور دوسرا کام مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ ایک مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار وہ دعا ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مسلمان کا ہتھیار ہے۔ آپ دعا کریں۔ جن لوگوں نے بابری مسجد کی شہادت کے وقت موجود تھے اور انہوں نے ٹی ویوں پر اور اخباروں میں اس کی شہادت کے نظارے کیے ہیں، وہ کم از کم یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو نے ان آنکھوں سے بابری مسجد کو ڈھاتے ہوئے دکھایا، اے اللہ وہاں پر بابری مسجد کی تعمیر کو بھی دکھا دے۔ یہ دعا کرنا ہے، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرے کہ اے اللہ جو عدالتوں کے اندر جو جج بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو انہیں صحیح فیصلہ کرنے کی ہدایت دے، صحیح فیصلہ کرنے کی ہدایت دے۔ بابری مسجد مسلمانوں کو واپس لوٹا دے، وہاں پر مسجد کی تعمیر ہو۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے ہیں اور جسٹ نعرے لگاتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔
آج ہمارا عمومی ماحول یہ ہو گیا ہے کہ ہم وقت کے دھارے کے ساتھ بہتے ہیں، وقت آتا ہے رسمی طور پر کچھ کام کر جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہیں۔ تو پہلا کام جمعیت علماء اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو موقف اختیار کیا ہوا ہے اس موقف کے اوپر ہم سب متحد رہیں اور ان کو تقویت پہنچانے کا کام کریں۔ دوسرا کام جو ہے اس سلسلے میں دعائیں کریں، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، اور ہر مسلمان اپنے دل میں یہ عزم رکھے کہ جب اللہ نے مجھے طاقت دیا انشاءاللہ میں مسجد کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کروں گا، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، اس سلسلے میں الحمدللہ ہمارے شہر کے چند احباب متوجہ ہوئے، ہر سال کوششیں ہوتی ہے، مختلف تنظیمیں اس سلسلے میں جو ہے حکومتوں کو میمورنڈم روانہ کرتی ہے کلکٹر کے وساطت سے۔ تو آنے والے 6 دسمبر کو بھی یہاں پر ہمارے شہر میں بابری مسجد کو لے کر انشاءاللہ ایک بہت بڑے دھرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر بہت سکون کے ساتھ اسلام جو تعلیم دیتا ہے اس تعلیم کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے جذبات کتنے بھی ہو، لیکن اگر ان جذبات کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم اگر عمل میں نہیں لائیں گے تو وہ کام بھی فتنہ ہے، وہ کام بھی، اگر نعرہ تکبیر بھی غلط ارادے سے لگے گا اس کے اوپر بھی جہنم ملے گی، یاد رہے، نعرہ تکبیر بھی غلط ارادے سے۔ اس لیے 6 دسمبر کو جو احتجاجی دھرنا ہے اس میں شامل ہو پورے سکون کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری اس کوشش کو مسجد کے بقا کے لیے اور مسجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے ایک ذریعہ بنا دے۔ 6 دسمبر کو انشاءاللہ کلکٹر آفس پر متحدہ محاذ کی طرف سے دھرنا ہونے جا رہا ہے، اس میں شامل ہو سکون اطمینان کے ساتھ اور دعائیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، آخری بات کہہ کر بات کو ختم کروں، میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امتی ہادہی مرحومہ، میری یہ امت مرحوم ہے، امت مرحومہ بولتے نا، میری یہ امت مرحوم ہے، لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، اللہ اس کو جو ہے آخرت میں بہت زیادہ سخت عذاب نہیں دے گا۔ بہت بڑا اگر کوئی گنہگار ہے، کبائر کا مرتکب ہے تو جہنم میں سزا پا کر پھر اللہ جنت میں ڈال دے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے نا۔ لیکن کیا کہا آپ نے؟ فرمایا عذابها فی الدنیا، لیکن یہ امت کو جو تکلیفیں ہوں گی وہ دنیا میں اللہ ان کو عذاب سے دوچار کرتا رہے گا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الزلازل والفتن والقتل، زلزلے آتے رہیں گے، فتنے آتے رہیں گے، قتل و غارت گری مسلمانوں کی ہوتی رہے گی۔ مسلمان کی اصل زندگی آخرت کی ہے، تو یہ جو ہم جو حالات دیکھتے ہیں، میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان حال ہے، اور ملک کے اندر ملک کی تقسیم کے وقت کے فسادات، اور اسی طرح ایکشن کے فسادات، اور مراد آباد کے فسادات، اور ہاشم پورہ کا قتل عام، اور بھاگلپور کے فسادات، یہ سارے فسادات کے وقت جو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی پریشان ہیں، آخر ایسا کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اس میں کھڑے رہ کر ثابت قدمی کے ساتھ اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنا یہ اصل کام ہے۔ تو کریں گے ہم انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بابری مسجد دوبارہ مسلمانوں کو وہاں پر نماز کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو مسلمانوں کے حوالے کریں، اور جو ججز ہیں اللہ ہدایت دے کہ وہ صحیح فیصلہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔